کہ سکون قلب کی چاہ میں ناول قسط نمبر 5۔ روشن آرا نے گری ہوئی لالٹین اٹھائی اور خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ آج اس کے ابا کو گزرے 18 سال ہو چکے تھے اور وجاہت کو اس حویلی سے گئے 25 سال، مگر پچھلے 25 سال سے وہ نہ جانے کیوں ہر گھڑی ہر آن اس کا انتظار کرتی رہی ہے۔ اب وہ زندہ بھی تھا یا نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ حویلی کے سناٹے اس کی روح میں اترتے جا رہے تھے۔ کروڑوں کی جائیداد کا کیا ہوا؟ کس نے کہاں غبن کیا؟ اس نے کبھی دلچسپی نہ لی۔ ہاں، اس کی ضروریات سے بہت زیادہ اس حویلی میں موجود تھا۔ باقی اب کوئی رنگ اس کی زندگی میں نہیں رہا تھا۔ اپنی محنت اور کوشش سے اس نے اس خالی وقت میں بہت سی کتابیں پڑھ ڈالی تھیں، ورنہ وہ تو 8ویں پاس بھی نہ تھی۔ 5ویں کلاس کے بعد اس سے یہ حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ اکثر اس کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے اور اس کے بعد اس حویلی کا کیا ہوگا، وہ کیا کرے، مگر ان سوالات کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، اور یہاں اس کا شعور بھی ساتھ نہیں دیتا تھا۔ جب زیادہ دل گھبراتا تو وہ صفحے کالے کرنے بیٹھ جاتی۔ اس نے اخبار کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اچانک اس کی نظر پھر اسی نام پر اٹک گئی، روشن آرا۔ اکثر اس نے اس نام کی بہت سی کہانیاں پڑھی تھیں اور وہ ہمیشہ اس نام کو پڑھ کر اٹک سا جاتا تھا۔ وجاہت حسین نے روشن آرا منال پور ایک بار پھر غور سے اس پتے کو تکا اور اخبار اٹھا کر کہانی پڑھنا شروع کر دی۔ کہانی پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیوں اسے یقین ہو گیا کہ وہی روشن آرا ہے جسے وہ آج تک مردہ سمجھتا رہا ہے۔ آج کی کہانی پڑھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شک صحیح ہے۔ یہ کہانی اس کی تائی اماں کی روداد تھی، جس نے اس حویلی کا ایک ایک منظر دکھا دیا تھا۔ کہانی پڑھ کر وہ بے چینی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اخبار کے دفتر سے اسے جو پتہ ملا تھا اس نے اسے حیران کر دیا۔ یہ اس کے اپنے گھر کا پتہ تھا، منال پور، اس کی اپنی حویلی۔ وہ حویلی جس کو وہ برسوں پہلے چھوڑ آیا تھا۔ وہ جب روشن آرا کو لے کر بھاگا تھا اور جب روشن آرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے بھاگتا آ رہا اس کا ظالم باپ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اس دن روشن آرا کا قتل کر دیا ہوگا، یہ اس کا یقین تھا۔ وہ زندہ نہیں بچی ہوگی اور اس دہشت نے اسے پھر حویلی کا رخ کرنے نہیں دیا۔ وہ حویلی کم مقتل زیادہ معلوم ہوتی تھی، جہاں ہر طرف ہر دیوار پر خون ہی خون تھا۔ وہ وہاں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، جاتا بھی کس لیے؟ اس نے روشن آرا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر وہ اسے اس کے ظالم باپ سے بچا نہیں پایا۔ اسے نفرت ہو گئی تھی منال پور سے۔ وہ اس دن بھاگتا ہوا نہ جانے کس رحم دل انسان سے ٹکرایا اور ان کا ہی گھر اس کی نئی جائے پناہ بن گیا۔ اچھا ماحول، بھرپور توجہ اور محبت نے اسے اچھا انسان بنا دیا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ، مگر سکون قلب کی چاہ اسے آج تک بے چین کیے ہوئے تھی۔ ہر رات اسے نیند کم حویلی زیادہ یاد آتی تھی۔ ہر رات وہ روشن آرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچاتا آیا تھا، مگر جب اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر ساری رات ٹہلتا رہتا۔ اس کا محسن جو اسے اس گھر میں لایا تھا اب اس دنیا میں نہیں تھا، وہ بھی اس پوری کائنات میں تنہا ہی تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا۔ وجاہت حسین کے ہاتھ میں اپنے گھر کا پتہ تھا اور وہ قدم لرزیدہ، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پھر اس شاہراہوں پر گزرے جہاں سے وہ اپنا ہر ناطہ توڑ آیا تھا، مگر جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ آیا تھا، آج اسی کی خاطر پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ وجاہت حسین نے گاڑی کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا اور آگے کے سفر کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ اب آگے کیسے جائے۔ نہیں، وہ اب پیدل ہی جائے گا۔ اس نے گاڑی سے جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا اور ہولے ہولے قدموں کو اس راہ پر ڈال دیا جہاں سے وہ کبھی لہو لہان بھاگا تھا۔ اس کے قدموں کا وزن اس کے وجود کو گھسیٹنے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی تھیں اور آنکھیں دھندلی۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے حیرانی سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وقت بہت آگے نکل چکا تھا اور وہ پیچھے کی طرف لوٹ رہا تھا۔
گاؤں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب یہاں کی فضا جیسے چودھری حنان کے ظلم سے آزاد ہو کر کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ لوگوں کے چہروں پر اطمینان اور سکون تھا۔ سورج کی تپش نے وجاہت حسین کے حوصلے اور پست کیے ہوئے تھے۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنی عرق پیشانی کو صاف کیا۔ اتنا پیدل چلنے کے باوجود حویلی ابھی بہت دور تھی۔ اس کے قدم حویلی کے جانے پہچانے رستوں پر رواں دواں تھے۔ چلتے چلتے اسے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر اس کی منزل مقصود بھی نظروں سے اوجھل تھی۔ وجاہت حسین کا عرق اس مٹی میں جذب ہوتا جا رہا تھا اور قدم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ روشن آرا نے بڑھتی ہوئی ہمیشہ والی بے چینی کو سینے میں دبایا اور قلم لے کر وجاہت حسین کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی ایک ایک چیز کو چھوا، دیکھا اور اس کی بنائی تصویروں کو لے کر بیٹھ گئی۔ اس کا قلم خود بخود اس پر چل پڑا۔ وہ کیا لکھ رہی تھی یہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، جب کبھی دل بے چین ہوتا تو وہ اپنی زندگی کی چند کڑیوں کو تلخیوں کی روشنائی میں ڈبو کر کچھ درد لکھتی اور اخبار میں بھیج دیتی۔ گاؤں بھر میں پڑھا لکھا تھا ہی کون جو وہ اس کے جوہر کو پہچان پاتا۔ ہاں، ایسا کرنے سے اس کا دل کچھ سکون پاتا اور سکون قلب کی خاطر اسے یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور قلم ہر تصویر پر لکھتا جا رہا تھا، لوٹ آؤ وجاہت حسین، لوٹ آؤ، مجھے تمہارا انتظار ہے، لوٹ آؤ۔